صحیح مسلم شریف میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ وادی ازرق سے گزر رہے تھے، تو سرکار نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کائنات علیہ السلام نے پوچھا کہ ایو وادٍ ھذا، یہ کون سی وادی ہے؟ یقیناً جانتے تھے، اور صرف یہ زمین تو زمین رہی، وہ تو آسمانوں کو بھی جانتے ہیں، وہ تو جنت کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری شریف میں ہے کہ شہید ہوئے، ان کی والدہ سرکار کی بارگاہ میں آ گئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا حارثہ اگر تو جنت میں پہنچ گیا ہے تو پھر تو میں صبر کرتی ہوں، اگر جنت نہیں ملی تو مجھے رونے کی اجازت عطا فرما دے۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حارثہ کی ماں یہ تو غیب کی خبریں ہیں، مجھے کیا پتا، اور مسئلہ کو دنیا کا ہوتا، مکہ شریف مدینہ شریف کا ہوتا تو چلو میں بتا دیتا، یہ تو مسئلہ بھی جنت کا ہے، جو جنت خوب غیب ہے، اور پھر فیصلے بھی قیامت والے دن ہونے ہیں۔ اسی لمحے سرکار نے جواب ارشاد فرما دیا، اے حارثہ کی ماں، میرے رب کی کئی جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جو دنیا میں بیٹھ کر جنت کے بارے جانتے ہیں، اور جو دنیا میں بیٹھ کر جنت میں ان کا دیوانہ، ان کا غلام، ان کا امتی وہ کس مقام پر ہے ان کو جانتے ہیں، یقیناً وہ وادی ازرق کو بھی جانتے تھے۔ پوچھا اس لیے کہ ابھی ابن عباس جواب دیں گے، آگے سے میں وہ کلمات خیر بولوں گا کہ چلتے چلتے یہ بات بھائی پھیرو کے جمعہ کے اجتماع میں بیان ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا رب نے نبیوں کو اتنی عظیم سے حیات عطا فرمائی ہے۔ عرض کیا ماہو یہ وادی ازرق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ علیہ السلام، فرمایا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں، ان کا مزار کہاں پر، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ گھاٹی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اور پھر وَلَهُ جَوَارٌ إِلَى اللَّهِ، ان کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ فرمایا وہ اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اللہ کا قرب بھی ان کو نصیب ہے اور وہ تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم شریف میں ہے، اور بات ہے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور بات ہے ان کے وصال کے بعد کی، اور فرما رہے ہیں سارے نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھاٹی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اللہ کا قرب بھی نصیب ہے، تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کا بھی تو ایمان دیکھو نا کتنا عرفہ والا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں عرض کیا محبوب آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم کو تو نظر ہی نہیں آ رہے، میں نظر کیوں نہیں آ رہے، یہ بھی نہیں کہا ہم تو تب مانیں گے جب ہم دیکھیں گے۔ آج جو کچھ جنگلی دتورے ہیں کہتے ہیں دفن ہم نے کیا، کفن ہم نے دیا، غسل ہم نے دیا، قبر میں ہم نے لٹایا، تو پھر یہ شان کیسے ملی؟ تو میں نے کہا یہ تو تم اس حدیث پر اعتراض کر رہے ہو۔ صحابہ نے نہیں عرض کیا محبوب علیہ السلام بعد وصال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزار میں ان کے امتیوں نے لٹایا اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، تو وہ پھر وہاں سے اس وادی میں کس طرح پہنچ گئے؟ یہ صحابہ نے عرض نہیں کیا، صحابہ کا ایمان تھا جیسے فرما رہے ہیں ایسے ہی بات ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آگے ایک وادی ہے یہ ہرشا، فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ ارکمو یہ وادی ہرشا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کأنی انظر الی یونس علیہ السلام، فرمایا میں یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنی سرخ رنگ کی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونی جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، فرمایا ان کی سواری کی جو نکیل ہے وہ کھجور کی کھال سے بنی ہوئی ہے، اور فرمایا وہ بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ سب بعد وصال کی باتیں ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی حج پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھو نا اس حدیث میں جو سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا وہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، اب کیا وہ صرف روح تھی جو اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا وہ لباس جو پہنا تھا یہ صرف روح نے پہنا ہوا تھا؟ لباس تو بدن ہی پہنتا ہے نا، اور بدن کے اندر جب جس وقت روح موجود ہو، تو یہ واضح
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، فرمایا اللہ نے اپنے انبیاء کو اتنی عظمت والی حیات عطا کی ہے بعد وصال، اور آج اگر اس عقیدے کو کوئی مانتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔